السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کا اپنے چینل فہم دین پر استقبال کرتے ہیں اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں پہلے درس قرآن سے اپنی ویڈیوز کا آغاز کرتا، لیکن ہمارے کچھ احباب نے مشورہ دیا کہ آپ شوال کے ان 6 نفلی روزوں کے متعلق حدیث اور قرآن کی روشنی میں بات کریں، جس کے متعلق عام طور پر عوام میں غلط فہمی عام ہوئی ہے۔ عام طور پر عوام حضرات 6 شوال کے روزوں کے حوالے سے چند غلط فہمی کے شکار ہیں، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ مہینہ شوال کا چل رہا ہے تو میں شوال کے روزوں کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مختصر سی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے روزے کے حوالے سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں ہے وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دیتا ہوں۔ اجزا بہ کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں ریاکاری کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ آدمی ایک وقت تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، وہ کمرے میں جا کر کھا پی بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ نہیں کھاتا ہے، تو روزہ میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ اب میں آتا ہوں شوال کے روزے کے متعلق۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پورے رمضان روزہ رکھا، اس کے بعد شوال کے 6 روزے اس نے رکھے، تو گویا کہ اس نے پورا زمانہ روزہ رکھا۔ اور یہی روایت الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مسند احمد میں بھی آئی ہے کہ جس میں لفظ سنہ یعنی سال کا لفظ آیا ہے کہ اس نے گویا کہ پورے سال روزہ رکھا۔ تو شوال کے 6 روزے اور رمضان کے مکمل 30 روزے یا 29 روزے، یہ جو ہوتے ہیں پورے سال کے روزوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اور یہ عقلی بات بھی ہے، کیونکہ قرآن شریف کی سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اس حساب سے دیکھیں، رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے، کل ہوئے 36 روزے۔ 36 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے 10 سے تو اس کا حساب بیٹھے گا 360۔ تو 360 روزے، 360 دن قمری کیلنڈر کے حساب سے، تو اس لیے حدیث میں یہ بات آئی کہ پورے سال کا روزہ رکھنا اس کے برابر ثواب ملتا ہے، تو یہ لاجیکلی بھی بات سمجھ میں آ گئی قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اب ہم آتے ہیں شوال کے روزے کے متعلق جو غلط فہمی عام ہے، وہ کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جو ہمارے دیار میں عام ہے، کہ یکم شوال تو عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن کے بعد بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کنٹینیوسلی لگاتار روزہ رکھنا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ 6 شوال کے روزے آپ کبھی بھی رکھیں، کنٹینیوسلی بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، شوال کے شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، شوال کے درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور شوال کے آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ کبھی بھی رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مشکات شریف کی ایک شرح ہے جس کے مصنف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں بہت سے علماء کے اقوال نقل کیے اور آخر میں یہ کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ شوال کے روزے آپ 6 روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے آپ شروع میں رکھیں، چاہے آپ درمیان میں رکھیں، چاہے آپ آخر میں رکھیں۔ تو یہ شوال کے روزے کے متعلق میں نے آپ کو حدیث مسلم شریف کی پیش کی اور مسند احمد کی پیش کی،
اور یہ بھی بتایا کہ شوال کے روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب آخر میں آپ سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے ارشاد فرمائی تھی، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تمہیں اگر ایک آیت کا بھی علم ہے تو اسے پہنچاؤ۔ تو جو دین کی بات آپ جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، آتھینٹک وے میں اسے آپ پہنچائیے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ آپ یوٹیوب اور واٹس ایپ پر چل رہے جتنے بھی دینی اور اسلامک ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے سے پہلے آپ اس کے ریفرنس کو چیک کر لیا کریں، یا اگر آپ دیکھ چکے ہوں تو اسے علماء سے ویریفائی کر لیا کریں، کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پہ بہت سے حدیث کے نام پر من گھڑت باتیں چل رہی ہوتی۔ اور آخر میں درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات کو اگر اس حوالے سے کوئی اور بات جاننی ہو یا کوئی اور پوائنٹس آپ کو معلوم کرنی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی سوالات آپ کو کرنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، یا اگر پرسنلی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ میری ای میل پہ آپ میل کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ حضرات اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔